بادب با ملاحظہ ہوشیار، کیوں کیا ہو گیا؟ ایک مہان بادشاہ عالم پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو آج میں لے کے آیا ہوں ہسٹری میں سے نکال کے شیر شاہ سوری، ان کی بایوگرافی۔ بہت بہت بڑا، بہت بڑا۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو ہمارے دیش بھارت پر ہمیشہ سے ہی بہت سارے راجا، مہاراجا اور بادشاہوں نے حکومت کی ہے، لیکن شاید ایسے بہت کم ہی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو اپنے جانے کے بعد بھی اپنے نام کو اپنی قابلیت اور ہوشیاری کی وجہ سے اتہاس کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر گئے ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے ہی حکمران کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس نے بھلے ہی ہمارے دیش بھارت پر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہی حکومت کی تھی، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں بھی اس نے پورے بھارت کی تصویر بدل دی تھی۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں سوری سلطنت کے پہلے حکمران یعنی شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ وہی شیر شاہ سوری کہ جنہوں نے ہمارے بھارت دیش پر تو صرف 4 سے 5 سال ہی حکومت کی، لیکن اس 4-5 سال میں ہی انہوں نے اپنی قابلیت اور ہوشیاری کو ان ثابت کا کرتے نام ہوئے ایسا ہے کچھ کہ ایسے کام کلکتہ سے کیے لے جو کے آج پشاور تک سب نہیں بھولے جانتے جا ہیں۔ سکتے ہیں، اور آج لگ بھگ 500 سال گزر جانے کے بعد بھی بھارت میں رہنے والے لوگ ان کے کیے ہوئے کاموں سے لگاتار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر شیر شاہ سوری کون تھے، وہ ہمارے دیش بھارت کے بادشاہ کیسے بنے، اور آخر کیوں اتنی جلدی ہی ان کی یہ بادشاہت ختم ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر بہت سارے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت سے غداری کی تھی اور وہ مغل سلطنت کے ایک غدار سپاہی تھے، تو ان کے اس دعوے میں کیا سچائی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ہم آپ کو شیر شاہ سوری کے کیے ہوئے کچھ ایسے کاموں سے بھی روبرو کرائیں گے کہ جو آج بھی ہمارے بھارت دیش میں صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کا اصلی نام فرید خان تھا اور ان کے والد یعنی فادر کا نام حسن خان تھا۔ وہ ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہوئے تھے کہ جو قبیلہ نسلی طور وہ پر بھی افغان تھے۔ افغانستان کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے اس قبیلے کو سور قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو، جب 1451 میں بھارت دیش میں لودھی سلطنت قائم ہوئی، تو کیونکہ لودھی سلطنت بھی ایک افغانی سلطنت تھی، اسی لیے افغانستان کے بہت سے سردار اپنا اچھا فیوچر بنانے کے لیے اور اپنی بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے افغانستان سے دلی آنے لگے۔ لودھی سلطنت کے دور میں افغان سے دہلی آنے والے سرداروں میں شیر شاہ سوری کے دادا یعنی ابراہیم سوری بھی تھے۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد لودھی سلطنت کے بادشاہ یعنی ابراہیم لودھی نے شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کے کاموں سے خوش ہو کر انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپی اور انہیں بہار کے ایک علاقے یعنی ساسارام کی جاگیر عطا کر دی۔ اب ساسارام کا پورا علاقہ شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کے ہی پاس تھا اور وہی اس پورے علاقے کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کی 4 بیویاں تھیں اور ان 4 بیویوں سے ان کے 8 بیٹے تھے، اور ان سبھی 8 بیٹوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ بہادر شیر شاہ سوری یعنی فرید خان ہی تھے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ حسن خان اپنی سب سے چھوٹی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جو رشتے میں فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں تھی، اور بدقسمتی سے شیر شاہ سوری کی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی وہ سوتیلی ماں ان سے نفرت اور حسد بھی کیا کرتی تھی۔ ابھی فرید خان بس تھوڑے ہی سمجھدار ہو پائے تھے کہ ان کی سوتیلی ماں نے ان کے خلاف اندرونی طور پر بہت ساری سازشیں شروع کر دی تھیں۔ اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے گھر میں ہونے والے اندرونی جھگڑوں سے پریشان ہو کر شیر شاہ سوری نے بہت کم عمر میں ہی اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بہت کم عمر میں ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر شیر شاہ سوری سب سے پہلے جونپور پہنچے اور جونپور کے نواب کے یہاں نوکری کرنے لگے۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری جونپور کے نواب کے یہاں بھی زیادہ لمبے وقت تک نہیں ٹک سکے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں ہی جونپور میں انہوں نے نہ صرف پڑھائی لکھائی کی بلکہ بہت اچھی طرح سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی بھی سیکھ لی تھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جونپور ہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر شیر شاہ سوری کی بہت اچھی طرح سے تربیت ہوئی تھی۔ جونپور کے بعد فرید خان یعنی شیر شاہ سوری بہار پہنچے اور بہار کے نواب یعنی خان لوہانی کے یہاں
نوکری کرنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے ساتھ شکار کرنے کے ارادے سے جنگل میں ٹہل رہے تھے۔ اچانک سے ہی ان دونوں کا سامنا ایک خطرناک شیر سے ہوا۔ شیر کو دیکھتے ہی نواب خان لوہانی گھبرا گئے، لیکن شیر شاہ سوری نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کو دکھاتے ہوئے اکیلے ہی اس شیر سے مقابلہ کیا اور کچھ وقت کے اندر ہی اپنی تلوار سے اس شیر کے ٹکڑے کر کے اپنے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے سامنے پیش کر دیے۔ اس حادثے سے نواب خان لوہانی فرید خان سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے خوشی میں نہ صرف فرید خان کو اپنی پوری ریاست میں اپنا سب سے قریبی آدمی بنا لیا، بلکہ ساتھ ساتھ فرید خان کو ایک نیا نام بھی دیا، ایک ایسا نام کہ جس نام سے فرید خان پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے، اور وہ نام تھا شیر شاہ سوری۔ نواب خان لوہانی کے قریبی بن جانے کے بعد تو مانو بہار کی پوری ریاست شیر شاہ سوری کے ہی انڈر میں آ گئی تھی۔ نواب خان لوہانی کی پوری ریاست کا سارا کام کاج شیر شاہ سوری ہی سنبھالا کرتے تھے۔ سن 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور لودھی سلطنت کا ہندوستان سے خاتمہ کیا، تو شیر شاہ سوری بھی بابر کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر بہت انسپائر ہوئے اور انہوں نے بھی مغلوں کی اطاعت قبول کر لی۔ کچھ دنوں کے اندر ہی اپنے ہنر کو ثابت کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نے مغل فوج میں اپنی ایک اونچی پوزیشن حاصل کر لی تھی، لیکن کیونکہ شیر شاہ سوری ایک آزاد قسم کے انسان تھے، اس لیے ان کے دل نے انہیں بابر کے انڈر میں رہ کر بھی کام کرنے کی زیادہ دن تک اجازت نہیں دی، اور آخرکار وہ مغل فوج کو چھوڑ کر اپنے پرانے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے یہاں بہار واپس آ گئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شیر شاہ سوری کا کسی بات کو لے کر ظہیر الدین بابر سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری نے مغل فوج کو چھوڑ کر بہار واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فی الحال دوستو، وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن جب شیر شاہ سوری واپس بہار پہنچے تو اب بہار ریاست کی پوری باغڈور ان کے مالک یعنی نواب خان لوہانی کے بیٹے کے پاس تھی، اور نواب خان لوہانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نواب کے بیٹے میں ذرہ برابر بھی ایسی قابلیت موجود نہیں تھی کہ وہ بہار کی پوری ریاست کو صحیح طور پر سنبھال سکے۔ اسی وجہ سے شیر شاہ سوری نے پوری بہار ریاست کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور خود ہی پوری بہار ریاست کو چلانے لگے۔ شیر شاہ سوری کے اس قدم سے بنگال کے نواب یعنی محمود شاہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے شیر شاہ سوری پر حملہ کرنے کے ارادے سے ایک فوج روانہ کی، لیکن بدقسمتی سے بنگال کے نواب کو اس جنگ میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ دھیرے دھیرے کچھ دن کے اندر ہی آس پاس کے سارے نوابوں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ شیر شاہ سوری کوئی عام انسان نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان کام ہے۔ اور وہیں دوسری طرف دہلی کی مغل سلطنت میں بھی حالات بدل چکے تھے۔ ظہیر الدین بابر کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یعنی ہمایوں بادشاہ بن چکا تھا۔ ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبر ہوئی تو ہمایوں فوراً شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ایک بڑی فوج لے کر نکلا، لیکن ہمایوں کو بھی صرف کچھ دن کے اندر ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ شیر شاہ سوری سے اب مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو لگاتار 2 جنگوں میں ایک کے بعد ایک اتنی زبردست شکست دی کہ ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کابل کی طرف بھاگنا پڑا۔ ہمایوں کے بھارت چھوڑنے کے بعد اب پوری دہلی پر بھی شیر شاہ سوری کا ہی قبضہ ہو گیا تھا، یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر شاہ سوری اب ہندوستان کے نئے بادشاہ بن چکے تھے۔ دوستو، بہت سارے لوگ شیر شاہ سوری پر مغلوں سے غداری کرنے کا بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن شاید ان کا یہ الزام سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں بادشاہت کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ تھا۔ جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ہوشیار ہوا کرتا تھا وہی بادشاہت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مغلوں کا پہلا بادشاہ یعنی ظہیر الدین بابر کابل سے لے کر دہلی تک کا ایک بڑا علاقہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دور میں پورے ہندوستان میں شاید کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا جو اس کی بہادری اور ہوشیاری کا مقابلہ کر سکے، اور شاید اسی وجہ سے ہی شیر شاہ سوری نے بھی ظہیر الدین بابر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ لیکن جب ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا یعنی ہمایوں تخت پر بیٹھا تو مغل سلطنت میں حالات پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ بھلے ہی ہمایوں ایک عقل مند اور ہوشیار انسان تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ قابلیت اور ہوشیاری موجود نہیں تھی جو اس کے والد یعنی بابر میں ہوا کرتی تھی۔
اور وہیں ہمایوں کے بالکل الٹ یعنی شیر شاہ سوری میں وہ بہادری اور قابلیت موجود تھی جو ہمایوں کے والد یعنی بابر میں ہوا کرتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور کے عقل مند لوگوں نے بھی ہمایوں کی جگہ شیر شاہ سوری کی بادشاہت کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ دوستو، شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ملا تھا، اور اس تھوڑے سے وقت میں بھی ان کا زیادہ تر وقت اپنے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں ہی گزر گیا تھا۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے اس تھوڑے سے وقت میں ہی بھارت دیش کے لیے ایسے ایسے کام کیے کہ جو بھارت دیش کے اتہاس کے بڑے بڑے بادشاہ بھی نہ کر سکے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں نہ صرف کسانوں کی سہولت کے لیے بڑی اچھی اچھی پالیسیز بنائی، بلکہ ساتھ ساتھ بزنس کے سارے سسٹم کو بھی بے مثال کر دیا تھا۔ ان کے دور میں بھارت کے بزنس کا سسٹم ایسا ہو گیا تھا کہ جس کی مثال اس دور میں پیش کرنا ناممکن تھی۔ آج جس ڈاک سسٹم کی وجہ سے ہم اتنی آسانی محسوس کرتے ہیں، اس ڈاک سسٹم کی زیادہ تر چیزیں بھی شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں ہی شروع کروائی تھیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آج انڈیا، پاکستان اور نیپال جیسے دیشوں میں جو روپیہ نام کی کرنسی چلتی ہے، یہ روپیہ نام کی کرنسی بھی سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے ہی چلوائی تھی، یعنی اس سے پہلے روپیہ نام کی اس دیش میں کوئی بھی کرنسی موجود نہیں تھی۔ لیکن شاید مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے سے ہی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ روپیہ نام کی اس کرنسی کو شیر شاہ سوری نے ہی شروع کروایا تھا۔ دوستو، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سڑکوں یعنی روڈز کی بات ہو رہی ہو اور شیر شاہ سوری کا نام نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری ہی اتہاس کے وہ بادشاہ تھے کہ جن کے دور میں ہندوستان کی سڑکوں پر سب سے زیادہ کام کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی سب سے پرانی سڑکوں میں سے ایک سڑک جسے آج ہم جی ٹی روڈ کے نام سے جانتے ہیں، اس روڈ کو بھی اگر سب سے زیادہ ڈیولپ کرنے کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ شیر شاہ سوری کو جاتا ہے۔ یعنی دوستو، شیر شاہ سوری نے صرف 4 سے 5 سال کے اندر اتنا سارا کام کر دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں دوسری سلطنتیں اتنا کام 100 سال میں بھی نہیں کر پاتی۔ آخرکار 1545 میں بارود کے کارخانے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی وفات ہو گئی تھی، اور افسوس ان کی وفات کے بعد ان کا کوئی بیٹا یا پوتا اس قابل یا اتنا ہوشیار نہ ہو سکا کہ وہ شیر شاہ سوری کی کھڑی کی ہوئی اس سلطنت کو باقی رکھ سکے، اور ان کی وفات کے کچھ سال بعد ہی ہمایوں نے پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا اور سوری سلطنت کو ختم کر کے پھر سے مغل سلطنت کو قائم کر دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر بہت زبردست۔ اب آپ بچپن میں جب بھی لاہور سے مری جاتے تھے کون سی سڑک سے جاتے تھے؟ جی ٹی روڈ۔ جی ٹی روڈ۔ اور جہاں ہمارا لاہور میں گھر ہے وہ کہاں پہ؟ جی ٹی روڈ۔ اور ہمیں کبھی بھی موٹر وے اچھی نہیں لگی، کیونکہ جی ٹی روڈ سے جب ہم سفر کرتے ہیں راستے میں گجرانوالہ آتا ہے، گجرات آتا ہے، جہلم آتا ہے، مطلب سارے شہروں کی شہر تو آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو سب سے زیادہ رونق رہتی ہے، رونق، اور وہ جو سب سے مزیدار چیز جو ہے وہ ہے ہی صرف انڈیا اور پاکستان کے اندر ہی ہے، وہ کلچر، ڈھابا سسٹم، اور وہ دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اور ادھر بھی حویلی ڈھابا جو ہے جلندھر کا، ادھر جی روڈ پہ ہی ہے۔ اچھا، تو اب کلکتہ سے لے کے بنگال سے شروع ہوتی ہے اور پشاور تک، یعنی اس نے سڑک اتنی لمبی بنائی، اور ڈاک کا سسٹم ایسا تھا کہ جگہ جگہ چوکیاں بنائی گئی تھی ڈاکیوں کے لیے، کہ گھوڑوں پہ ڈاک آتی تھی، وہ اگلی جگہ پہ جو سرائے سمجھ لیں، اسے یہ چوکی سمجھ لیں، وہاں پہ وہ گھوڑ سوار آ کے وہ اگلے جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے آلریڈی جو ریسٹ کیا ہوا تھا ان کو وہ پکڑاتے تھے، خود وہاں وہ آرام کرتے تھے، وہ اگلے گھوڑے پہ لے کے وہ اگلے آگے جاتے تھے۔ اس طرح ڈاک جو ہے وہ پورے ٹریول کرتی تھی۔ اور آج بھی آپ کلکتہ سے چلیں اور جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے کرتے پشاور پہنچ سکتے، مطلب اتنا بڑا کارنامہ 5 سال میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کرنسی بھی پتہ چلا کہ انہوں نے بنائی ہے، اور ڈاک کا نظام اتنا اچھا دیا، اور بہادری میں بھی کمال۔ اور جی ٹی روڈ جب تک ہے تب تک ہر بچہ جو ہے ان کا جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے اس کو۔ اور اس وقت جو دہلی میں دھرنا ہو رہا ہے وہ بھی جی ٹی روڈ پہ ہی ہو رہا ہے، ان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور اس جی ٹی روڈ پہ جب وہ چل کے جاتے ہیں امرتسر سے یا دوسرے شہروں سے جو لوگ دلی تک جا رہے ہیں، وہاں جگہ جگہ اس وقت وہ لنگر صرف وہی نہیں ہے جو دھرنے میں ہے، ہمیں ہمارے بھائی ہمارے بچے وہاں سے میسج کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لنگر جو ہے وہ سارے پورے جی ٹی روڈ پہ ہے، اور وہ صرف لنگر کھانے پینے کے ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہر طرح کی سوغات لے کے آتے ہیں، جیسے سردیاں ہیں، سردیوں کے جو بھی
خشک میوہ جات ہو گئے، حلوے ہو گئے، اور پھر دوائیاں تک ہو گئیں، اور جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں وہ لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو جی ٹی روڈ پہ بیٹھے ہیں کہ جب وہ قافلے وہاں سے جا رہے ہیں دھرنے کے لیے تو ان کی وہ مدد کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے شیر شاہ سوری کیوں اچھا لگتا ہے؟ بتائیں جی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود، مطلب یہ ساری چیزیں تو مجھے پسند ہیں ہی اس کی، افغانستان سے تھے اس لیے، افغانستان سے ہونا بھی ان کا اچھا ہے، لیکن اچھا واحد افغان ہے جس کی کوئی برائی نہیں کرتا۔ اچھا ہاں ہاں نہیں تو باقی تو باقی عبدالی وغیرہ سارے محمود غزنوی ہو جائے، نادر شاہ درانی ہو جائے، احمد شاہ ابدالی ہو جائے، ان کو سب ڈاکو چور لٹیرے کہتے ہیں، اس کو کیوں ہی نہیں کہتا؟ تو یہ بات نہیں، جو سب سے اچھی چیز آپ کے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، ظاہر ہے، ہاں میں کیا ان کے ساتھ کیا نہیں بچپن میں کھیلتا تھا، نہیں جو چیز میں بتانے والی ہوں، میں نے اپنے آفس میں اپنی ٹیبل پہ ایک تصویر لگائی ہوتی تھی، اور لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ وہ تصویر کس کی ہے، اور وہ تصویر کس کی تھی؟ میری نہیں، میرے پیدا ہونے سے پہلے میری لگا دی تھی آپ نے؟ وہ تھی عمران خان کی۔ اچھا، ہمارے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کوئی ماڈلنگ کی تھی ادھر یورپ وغیرہ میں کہیں، تو وہ شیر شاہ سوری بنے تھے۔ اچھا، ہاں، تو وہ اسی کاسٹیوم میں انہوں نے وہ گیٹ اپ میں تھے، تو وہ تصویر اس کا وہ ایک یونیک ان کی لک تھی۔ مطلب ہم تو اس زمانے میں انہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے نا، اس وقت تو وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، ظاہر ہے ہم نے تو انہیں وہی کرکٹ کی وردی میں دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک یونیک چیز تھی وہ والی تصویر نا۔ لوگوں نے تو ان کی وہ تصویریں کٹنگز وہ رکھی ہوتی تھی نا، اس زمانے میں سارے ہی فین ہوتے تھے ان کے، یہ کرکٹ کے کھلاڑی ہونے کی وجہ سے وہ کرکٹ والی تصویریں رکھتے تھے ان کی، جو ٹائٹل پہ چھپتی تھیں مختلف رسالوں کے، مختلف اخباروں کے۔ لیکن مجھے وہ تصویر پتہ نہیں کہاں سے مل گئی تھی، کسی رسالے سے ملی تھی ظاہر ہے، جو میں نے وہ اپنے میز پہ جو شیشہ ہوتا ہے اپنے آفس کے، اس کے نیچے وہ رکھی ہوتی تھی ان کی تصویریں، تو وہ شیر شاہ سوری بنے تھے، تو کام بھی کر رہے ہیں شیر شاہ سوری والے، کام بھی کر رہے ہیں شیر شاہ سوری والے۔ اچھا، اس طرح کے لوگ ویسے بہت کم زندگیاں ہوتی ہیں ان کی خاص طور پہ، اور پھر وہ ایسے ہی نام بھی ان کا رہ جاتا ہے ساری زندگی کے لیے، جس طرح انہوں نے کہا بھی اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام لینے تھے، لیکن صرف 5 سال دیے ان کو، اور 5 سال میں بھی وہ اتنے بڑے کارنامے کر وہ اگر رہ جاتے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر جانا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال بہت زبردست، یہ جی ٹی روڈ سے مجھے ان کا خیال آیا تھا، اور جب ہمیں میسج آنے شروع ہوئے کہ جی ٹی روڈ پہ دھرنا ہے اور جی ٹی روڈ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا جس نے جی ٹی روڈ بنائی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے اس کا کہ ہم اس کی بھی بات کریں، ہے نا۔ جی ٹی روڈ پہ تو گانے بھی بڑے بنے، جی ٹی روڈ تے بریکاں وجیاں ہیں۔ لو جی، بہت زبردست، ہمیں تو بہت اچھا لگا، باقی آپ بھی دیکھیں، امید ہے کہ آپ کو بھی اچھی لگے گی، ساری چیزیں انہوں نے کافی اچھی طرح سمجھائی ہیں ویڈیو میں، بہت اچھی ویڈیو بنی ہوئی تھی، دیکھیں پھر بتائیں کیسی لگی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، رب رکھا۔ اللہ حافظ۔